وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خطبے میں جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ نمل کی آیت ہے. سورہ نمل قرآن مجید کے 29ویں پارے سے شروع ہو کر 19ویں پارے سے شروع ہو کر 20ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہ نمل کے 20ویں پارے سے ہے. 20ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیت ہے. اس آیت میں اور آیت کا نشان ہے 62. سورہ نمل کی آیت کا نمبر ہے 62. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کرواتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں کو ارشاد فرمایا، ساری دنیا کے لوگوں کو ارشاد فرمایا، اپنی پہچان کرواتے ہوئے اور ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کیا مشرکین جن خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں، وہ بہتر ہیں یا وہ رب بہتر ہے جو انسان جب
پریشانیوں میں مجبوری میں اسے پکارتا ہے جو رب اس کی پکار سنتا ہے۔ مشرکین کا رب بہتر ہے، مشرکین جن خداؤں کی، جن باطل خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، وہ بہتر ہے یا وہ رب بہتر ہے جسے تم پریشانیوں میں، دکھ میں، تکلیف میں پکارتے ہو؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ رب بہتر ہے جو مجبور کی دعائیں سنتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور فقط مجبور کی دعائیں سنتا نہیں بلکہ اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ رب بہتر ہے جو مشرکین جسے خدا بنائے بیٹھے ہیں، یا وہ رب بہتر ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ چنا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اسے سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رب وہی ہے جو مجبور کی دعائیں سنتا ہے، اور فقط سنتا ہی نہیں بلکہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، اس کی مجبوری دور کر دیتا ہے، اور وہی رب ہے جو مجبور کی دعائیں سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی رب ہے جس نے زمین میں اپنا تمہیں نائب بنایا۔ تو اس آیت مقدسہ میں مجبور کے لیے لفظ استعمال کیا اللہ نے مضطر، امن یجیب المضطر، میم ضاد طاء را، مضطر، ضاد کو اردو میں ضاد پڑھتے ہیں اور عربی میں ضاد پڑھتے ہیں۔ تو مضطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضطر کا آپ ترجمہ اردو میں مجبور کر لیجئے، مجبور کر لیجئے، یا وہ شخص جو ہر ایک سے نا امید ہو گیا ہو اسے مضطر کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جب پوچھا کہ مضطر کون ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا وَهُوَ الْمُضْطَرُّ هُوَ ذُو الْحَاجَةِ الْمَجْهُودِ، مضطر وہ ہوتا ہے جو انتہا درجے کا حاجت مند ہو، وہ مضطر ہوتا ہے۔ حضرت ذُنُّون مصری سے پوچھا، امام قرطبی نے ان دونوں اقوال کو نقل کیا ہے، ذُنُّون المصری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مضطر کون ہوتا ہے؟ فرمائے المضطر ہوا قطع العلائق عما دون اللہ، مضطر وہ ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا داری کی تمام تر چیزوں سے جو مجبور ہو گیا ہو اور جو نا امید ہو گیا ہو، سوائے اللہ کے اور کوئی اس کی امید گاہ نہ ہو، اسے مضطر کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں مجبور۔ ہر ایک سے جس کی امید ختم ہو گئی ہو اسے مضطر کہتے ہیں، اسے مجبور کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی دعائیں سنتا ہے، اور پھر دعائیں فقط سنتا ہی نہیں بلکہ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، اور جو تکلیف میں ہے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ اس پر تو گفتگو ہم آگے بھی کریں گے کہ اس آیت سے ہم نے کیا کیا سیکھا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا اس آیت مقدسہ سے پہلا فائدہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ مزاج ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی پہچان کراتا ہے اللہ کی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ وہ ہے جو تمہیں بارش دیتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں چلنے کے لیے زمین دی، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے چھت کے لیے آسمان دیا، اللہ وہ ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں آنکھیں دی، اللہ وہ ہے جس نے پورا سراپا دیا۔ تو اللہ کی پہچان اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے اگر کرایا جائے نا تو یہ اللہ کو ماننے کے لیے بہت زیادہ قریب کا وسیلہ ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی جب ان سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ماننے لگ جاتے، یا جو ماننے والے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں، اللہ کی بندگی سے دور ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو پھر اس کا ضمیر یہ کہتا ہے، وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو نے عطا میں نہ کی، میں نے خطا میں نہ کی۔ وہ پھر کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے میرا رب اس قدر عطاؤں پہ عطا دیتا اور میں کس قدر خطاؤں پہ خطا کیے چلے جا رہا ہوں۔ تو جب اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انسان کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے تو یہ بہت مضبوط سبب ہے جس سبب سے انسان صراط مستقیم
مستقیم پہ آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کا اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ وہ جب اللہ کی پہچان کراتا ہے تو اس کی نعمتوں کے ساتھ پہچان کراتا ہے۔ جہاں اس نے جیسے اس نے اس آیت مقدسہ میں، قرآن مجید نے اس آیت مقدسہ میں اللہ کی پہچان کرائی کس طرح؟ یہ نہیں کہا اللہ وہ ہے جو سب کا خالق ہے، کہا اللہ وہ ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے، اور دعا سنتا ہی نہیں بلکہ مجبور کی مجبوری ختم کر دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو مظلوم کی دعا سنتا ہے اور اس کے ظلم کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین میں اپنا تمہیں نائب بنایا۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ کی جانب سے انسان کو عطا کی گئی۔ جب ان نعمتوں کی جانب انسان دیکھتا ہے تو اللہ کی بندگی کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ گئے گزرے سے بھی گیا گزرا انسان بھی جب اس کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور نعمتوں کے ذکر کے بعد کہا جائے اس نے تو تمہیں یہ کچھ دیا ہے، تم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، تو پھر انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بے شک وہ تو عطاؤں پہ عطائیں کیے چلے جا رہا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ تو نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی۔ پھر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلوب قرآن مجید کا ہے، اور اسی اسلوب کو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا۔ اور جب لوگ آپ کے پاس آ کر پوچھتے، وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں یا وہ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، جو دیہاتی ہیں، جو اللہ کو، جنہیں اللہ کی پہچان نہیں ہے، جب وہ لوگ آتے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس رب کی دعوت دیتے ہیں، کس رب کی اطاعت اور بندگی کی دعوت دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اپنایا جسے امام ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے۔ حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی تمیمہ رضی اللہ، ابن کثیر نے اس حدیث کو نقل کیا، آج کی پہلی حدیث، عن ابی تمیمہ رضی اللہ عنہ الرجل قال، حضرت ابو تمیمہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا محمد اما تدعو علاما تدعو، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کس رب کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، آپ مجھے کس رب کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں؟ تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعو اللہ الذی وحدہ الذی اذا مسک ضر فدعوتہ کشف عنکا، میں تمہیں اس رب کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اس رب کی بندگی کی جانب بلاتا ہوں کہ یہ رب ایسا ہے کہ جب تمہیں مجبوری پڑے، جب تمہیں مظلومیت آئے، جب تمہیں تکلیف آئے، جب تمہیں تکلیف پہنچے اور تم اس رب کو پکارو گے، وہ رب تمہاری تکلیف دور کر دے گا۔ الذی اللہ وحدہ الذی، میں تمہیں اس رب وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، اذا مسک ضر فدعوتہ کشف عنکا، کہ وہ رب میرا ایسا مہربان ہے کہ جب تمہیں تکلیف پہنچے اور تم اسے پکارو گے وہ تمہاری تکلیف دور کر دے گا۔ الذی، میں تمہیں اس رب کی اطاعت کی جانب دعوت دیتا ہوں، اذا اضللت بارض قفیر فدعوتہ رد علیک، میں تمہیں اس رب کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں، وہ رب ایسا ہے کہ جب تم کسی ویرانے میں کھو جاؤ، راستہ بھول جاؤ، منزل سے بھٹک جاؤ اور وہ اس رب کو تم پکارو تو وہ رب اپنی رحمت سے تمہیں منزل تک پہنچا دے گا۔ وہ رب ایسا مہربان ہے۔ الذی، میں اس رب کی دعوت دیتا ہوں، اذا اصابتک سنۃ فدعوتہ انبت لک، وہ رب ایسا مہربان ہے جب تمہاری زمین میں خشک سالی آ جائے، جب تمہاری فصلیں ختم ہو جائیں، جب بارش نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری زمین مردہ ہو جائے اور تم اس رب کو پکارو تو وہ رب آسمان سے بارش برسائے اور تمہیں اناج دے اور تمہاری مردہ زمین کو زندہ کر دے۔ میں تمہیں اس رب کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ تو جب رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے اس طرح سے دعوت دی تو وہ لوگ جو دیہاتی تھے وہ پھر آہستہ آہستہ دامن رحمت میں آنے لگے، دامن اسلام میں آنے لگے۔ تو یہ انسان کا طریقہ ہے کہ وہ بے وفائی کرتا ہے، بے بندگی کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اسلام سے
احکام اسلام سے دور جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے اللہ کے نعمتیں یاد کروائے تو جو واقعی جس کے اندر انسانیت ہوگی، تو جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور ذکر کے بعد اللہ کی بندگی اس سے مانگی جائے، طلب کی جائے اور اس سے کہا جائے اللہ نے تمہیں یہ کچھ دیا ہے، تم نے رب کو کیا دیا ہے، تو پھر واقعی انسان ہوتا ہے وہ سر جھکا لیتا ہے اور پھر اپنے آپ میں غور کرتا ہے کہ میری عمر اس قدر زیادہ ہو گئی، میں نے سب کے لیے سب کچھ کیا، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ پھر اس کی سوچ جاگتی ہے، پھر اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ اب آئندہ آنے والا وقت میں اللہ کی بندگی میں گزاروں گا، اللہ کی اطاعت میں گزاروں گا۔ ایک حدیث اسی طرح کی دوسری حدیث ہے اور اسے بھی ابن کثیر نے ہی روایت کی اسی آیت کے تحت۔ حضرت وہب بن منبہ یہ تابعین میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں یہ قرآن مجید کے بھی عالم تھے اور پچھلی کتابوں کے بھی عالم تھے۔ وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ تابعین میں سے فرماتے ہیں کہ قرأن وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ قال قرأت فی الکتاب الاول، فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلی کتابوں میں کسی کتاب میں پڑھا ہے ان اللہ عز وجل یقول، کہ اس کتاب میں اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا وعزتی انہ من اعتصم بی فإن کادت السماوات ومن فیہن والارض ومن فیہا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم جو میری دامن رحمت کو تھام لے، جو میرے دامن رحمت میں آ جائے، پھر آسمان ہو زمین ہو، آسمان میں جتنی مخلوق ہیں وہ ہو، زمین میں جتنی مخلوق ہو وہ ہو، سب مل کے اس کا بگاڑنا چاہیں تو میں اسے کچھ بگاڑ آنے نہیں دوں گا، سب مل کے بھی اسے کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو جو میرے دامن رحمت میں آ جائے وہ ان کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فَأَجْعَلُ لَهُ مِن بَيْنِ ذَلِكَ مَخْرَجًا، زمین والے آسمان والے سب مل کے اسے بند کر دیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ فَأَجْعَلُ لَهُ مِن بَيْنِ ذَلِكَ مَخْرَجًا، لیکن جو میرے دامن رحمت میں آئے میں ان سے بھی نکلنے کا راستہ نکال دوں گا۔ وَمَن لَّمْ يَعْتَصِم بِهِ، اور جو میرا آسرا چھوڑ دے، جو میرے دامن رحمت میں نہ آئے، جو مجھ سے دعائیں کرنا چھوڑ دے، فَأَخْسَفُ بِهِ بَيْنَ قَدَمَيْ الْأَرْضِ، تو میں ساری دنیا والے، زمین والے، آسمان والے مل کے اس کا بھلا چاہنے کی کوشش کریں، وہ ایک قدم اٹھائے گا میں اس کے قدم کے درمیان اسے زمین میں دھسا دوں گا اور میں اسے اس کے ہوا کے حوالے کر دوں گا، میں اسے اس کے نفس کے حوالے کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ لہذا انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو اللہ کی بندگی بھی کرتا رہے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کا طلبگار رہے، اللہ کی رحمتوں کو چاہنے والا رہے۔ ایک بات، اور دوسری بات جو آج کا پہلا موضوع ہے اور فائدہ ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب جو میں نے بیان کیا، قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی بندگی کی جانب لے جانے کے لیے قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ اللہ کی رحمتوں کو یاد کرواتا ہے، اللہ کی نعمتیں گنواتا ہے کہ اللہ کی نعمت یہ ہے، تمہارے پاس اللہ کی اطاعت میں سے کیا ہے، اللہ کی نعمت تو یہ ہے تم نے اللہ کی بندگی کیا کی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے کس رب کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی پہچان کرائی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم بیان کر چکے کہ آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت وابستہ ہو جائے، جس کے ساتھ اللہ کی تائید و نصرت واضح ہو جائے، وابستہ ہو جائے، ساری دنیا بھی مل کے اس کا بگاڑنا چاہے تو کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور جو اللہ کی رحمت کو چھوڑ دے، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے تو ساری دنیا بھی مل کے اس کو اچھا کرنا چاہے، اس کے ساتھ اچھائی چاہے تو اس کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر دے وہ بندہ پھر بندہ نہیں رہتا ہے۔ لہذا اچھا انسان وہ ہوتا ہے، واقعی خدا کا بندہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھے، اللہ کی نعمتوں کو ایک طرف دیکھے اور
اپنی عبادتوں کو ایک طرف دیکھے، جب یہ دونوں چیزیں دیکھتا رہے گا نا تو وہ آہستہ آہستہ اللہ کی بندگی کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ ورنہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو انسان کو سوچنے نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی نعمتیں کیا کیا استعمال کر رہا ہے اور اللہ کی وفاداریوں میں کیا کیا کر رہا ہے۔ یہی تو بیان کیا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ، اپنے علاقے کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرے ہیں، جیسے کہ امام غزالی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ اپنے محل میں ہوا خوری کر رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے سخت گرمی میں۔ جب بالکنی سے دیکھا، کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک درخت کے نیچے کوئی فقیر بیٹھا ہے اور اپنی جھولی سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالتا ہے اور نکال کر کھاتا ہے اور پھر پانی پی کر اسی درخت کے نیچے میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ اسے دیکھتے رہے، بادشاہ تھے، دیکھتے رہے اور پھر اپنے ایک خادم کو بھیجا، جا کر آپ نے فرمایا جاؤ اور اس کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ، اٹھانا نہیں، جب یہ خود اٹھ جائے تو اسے لے کر میرے پاس آنا۔ خادم کھڑا ہو گیا، بہت دیر کے بعد جب یہ خود ہی اٹھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ وقت آپ کو بلاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لے کر، اب وہ تو کانپتا ہوا فقیر کانپتا ہوا بادشاہ کے سامنے آیا، نہ جانے کون سی خطا ہو گئی، کون سا قصور ہو گیا، بادشاہ کے سامنے آیا۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ اس وقت بادشاہ وقت تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا تم بھوکے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں بھوکا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا تم نے سوکھی روٹی کھائی اور پانی پی لیا، تمہاری بھوک ختم ہو گئی، تمہاری پیاس ختم ہو گئی؟ تو اس نے کہا ہاں میری بھوک بھی ختم ہو گئی، میری پیاس بھی ختم ہو گئی۔ پھر تم سوئے تو سوکھی روٹی کھانے کے بعد تمہیں پوری نیند آئی، پکی نیند آئی، میٹھی نیند آئی؟ اس نے کہا کہ پوری نیند آئی اور چین کی نیند آئی، میٹھی نیند آئی۔ یہ سننا تھا ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے دل نے کہا کہ جب سوکھی روٹی سے گزارا ہو سکتا ہے تو اس قدر نعمتوں کے ساتھ، اس قدر دنیا داری کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں۔ فوراً دنیا اور دنیا داری سے الگ ہوئے اور اللہ کی ولایت میں شمار ہونے، اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ پھر بہت بڑا مقام و مرتبہ پایا۔ داتا علی ہجویری رحمہ اللہ کے پیران عظام میں آپ کا نام آتا ہے، خواجہ صاحب کے پیران عظام میں آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب اللہ کے ولی ہو گئے تو ولیوں کی تو باتیں ہی الگ ہوتی ہیں، ان کی ایک ایک بات میں سینکڑوں نصیحتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوا، امام ابن قدامہ نے اس کو لکھا ہے کتاب التوابین میں، فرماتے ہیں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے جس نصیحت کے بعد میں اللہ کی بندگی کرنے والا ہو جاؤں، گناہ مجھ سے چھوٹ جائے اور میں اللہ کی بندگی پر آمادہ ہو جاؤں اور خوب دل جمعی کے ساتھ، خوب دل لگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جاؤں، شیطان مجھے نہ بہکائے، کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے اور اللہ کی بندگی میں کرنے والا ہو جاؤں، آسانی کے ساتھ کرنے والا ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا 6 باتیں ہیں، 6 باتوں پر عمل کر لو، تم اللہ کے پکے بندے ہو جاؤ گے اور اللہ کی بندگی پھر جب تک تم زندہ ہو تمہاری زندگی سے چھوٹے گی نہیں، اللہ کی عبادت کبھی بھی چھوٹے گی نہیں، اور تم جب تک زندہ ہو اگر میری 6 باتوں پر عمل کرنے والے ہو گئے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں گناہ کا ارادہ ہو تو ایسی جگہ میں جا کر گناہ کرو جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضور ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، تو میں کیسے اللہ سے چھپ کے گناہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے فرمایا تو کیا یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ جس رب نے تمہیں پالا، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جس رب نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں، اب تم اسی کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی آنکھ کے سامنے نافرمانی کرتے ہو؟
وہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود تمہیں حیا نہیں آتی، تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ جب گناہ کرنے کے وقت تم یہ سوچو گے گناہ سے رک جاؤ گے۔ اس کو اور آہستہ اور عمدگی کے ساتھ حضرت جنید البغدادی نے بھی بیان کیا۔ فرمایا ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو جاؤں، اللہ کی بندگی کی طرف میری توجہ، میرا شوق ہو جائے، کوئی ایسی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان میں بھی یہ سوچ کے گناہ نہ کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب لوگ نہ دیکھ رہے ہوں اس وقت بھی یہ سوچ کے گناہ نہ کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر تنہائی میں تم یہ سوچ کے گناہ کرتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا، تم سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے، اور اگر تنہائی میں تم یہ سوچ کے اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، تو تم سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے۔ کہ کوئی بڑا مربی اگر کوئی بچہ اگر کوئی خلاف عادت کام کر رہا ہو، خلاف اخلاق کام کر رہا ہو، کوئی بڑا مربی اس کے سامنے سے گزرے تو وہ اپنی عادت چھوڑ دیتا ہے، اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، حیا کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں۔ تو انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے، اس کے اخلاق کا تقاضا ہے کہ برے کام، غیر اخلاقی کام اگر کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو نہ کیا جائے۔ تو انسان کی بندگی کا تقاضا کیا نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ سوچ کے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب تو دیکھ رہا ہے۔ جب اس طرح سے انسان سوچتا ہے نا تو پھر اللہ کی بندگی کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے پہلی نصیحت کی، فرمایا کہ جب تم گناہ کرو تو ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو عرض کرنے لگے حضور اللہ تو ہر طرف دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کیا تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ تم رب کی نافرمانی کرو اور یہ بھی عقیدہ تمہارے دل میں ہے کہ رب دیکھ رہا ہے؟ فرمایا یہ تو بہت بڑی نصیحت ہے، میرے لیے یہی ایک نصیحت میرے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مزید اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، اللہ کے ملک سے نکل جاؤ، اس لیے کہ یہ انسانیت کا قانون ہے کہ کوئی شخص کسی ملک میں جائے تو اس ملک کا قانون اسے عمل کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اس ملک کے قانون پر عمل نہ کرے تو اس ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے اسے اس ملک سے نکال دیں گے۔ تو کیا یہ انسان کی بندگی کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی بندگی کے لیے کافی نہیں ہے کہ انسان جب اللہ کی زمین میں رہتا ہے تو اللہ ہی کی بندگی کرے؟ اور انسان کو گناہ چھوڑنے کے لیے یہی کافی ہے، یہی حیا کافی ہے کہ اللہ کے ملک میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ جب اس نے یہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے اس سے یہ بیان کیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرو تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی زمین سے تو کوئی نہیں نکل سکتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیسا بندہ ہے جو اللہ کے ملک میں ہی رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ لہذا یا تو اللہ کے ملک میں رہ کے اللہ کی فرما برداری کرو، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر اللہ کے ملک سے نکل جاؤ۔ تو کہنے لگا اللہ کے ملک سے تو کوئی نہیں نکل سکتا نا۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں اور جنات کی جماعت، تمہیں اگر ہو سکے تو اللہ کی زمین سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لیکن جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو انسان کہاں جائے گا؟ تو کیا انسان کی شرافت کا تقاضا نہیں ہے تو دنیا داری بھی ہے نا؟ انسان کی عقل اس وقت کہاں جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ملک میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جبکہ انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے کہ جو شخص جس ملک میں رہے گا اس کے قانون پر عمل کرے گا۔ تو کہنے لگے یہ دو ہی نصیحت میرے لیے کافی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مزید اور نصیحتیں کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے اللہ کا رزق چھوڑ دو، اللہ کی روزی نہ کھاؤ، اللہ کا دیا نہ کھاؤ۔ کہنے لگا حضور اگر اللہ کا دیا نہ کھاؤ تو پھر بچتا کیا ہے؟ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ فرمائے کیا یہ شرافت کا تقاضا ہے؟ کیا یہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ تم جس کا کھاتے ہو اسی کی نافرمانی کرو گے؟
یا تو اس کا نہ کھاؤ یا پھر اگر کھاؤ تو اس کی فرما برداری کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی دنیا داروں کا تقاضا ہوا اور دنیا کے عقل مندوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو ایسا کیوں ہے کہ تم رب کی کھانے کے باوجود اس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ یا تو رب کے کھاؤ اور اس کی فرما برداری کرو، اور اگر نافرمانی کرتے ہو تو رب کا رزق چھوڑ دو۔ کہنے لگا حضور رب کا کھایا، رب کا دیا ہوا رزق چھوڑنا تو میرے بس میں نہیں ہے، ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ آج سے جس کا کھاتا ہوں اسی کی بندگی کروں گا۔ فرمایا یہ 3 ہی نصیحت میرے لیے کافی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مزید اور بھی نصیحتیں مل جائیں تاکہ آگے میں لوگوں کو بیان کروں۔ فرمایا چوتھی میری نصیحت یہ ہے کہ جب اگر تم نافرمانی نہیں چھوڑ سکتے تو جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو اس سے تھوڑی مہلت لے لینا۔ کہہ لینا کہ میں غافل تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ موت اس قدر جلدی آ جائے گی، لہذا اب تھوڑی مہلت دے دو، میں کچھ آخرت کے لیے کام کر لوں۔ کہنے لگا حضور ایسا تو نہیں ہے، یہ گورکھ دھندا تو نہیں ہے۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے تو اذا جاء اجلہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی کی موت کی گھڑی آ جائے نہ ایک گھڑی پہلے آئے گی نہ ایک گھڑی بعد آئے گی۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ روح لے کے ہی جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسے مہلت دے دے۔ تو آپ نے فرمایا جب ایسا ہے کہ موت کا فرشتہ مہلت مانگنے سے مہلت نہیں دے گا تو پھر تم کس آسرے میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ تم کس امید پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ تمہیں کیا یہ امید ہے کہ تم 100 سالوں تک جیو گے؟ تمہیں کیا یہ امید ہے کہ تم ابھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، موت سے کچھ سالوں پہلے اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کر لو گے؟ تمہیں معلوم ہے کہ زندگی کتنی ہے، موت کتنی ہے؟ کہا مجھے معلوم تو نہیں ہے، اور موت کا فرشتہ ہمیں مہلت بھی نہیں دے گا۔ فرمائے جب موت کا فرشتہ مہلت نہیں دے گا تو عقل مندی یہ ہے کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کی جائے۔ فرمایا 4 نصیحتیں بھی میرے لیے کافی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں مزید آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میری 5ویں نصیحت یہ ہے کہ جب قبر میں منکر و نکیر تم سے سوال و جواب کرنے کے لیے آئے نا تو ان کے جواب دینے سے انکار کر دینا۔ کہا حضور ایسا تو نہیں ہوگا، جب سوال کا فرشتہ آئے گا تو وہ جواب لے کے ہی جائے گا، اس کو جواب دینا ہی ہے اور اس کا جواب بھی ہم نے تیار کر دی ہے۔ فرمائے کیا یہ عقل مندی ہے کہ تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ فرشتہ سوال کرے گا اور ہم نے جواب دینا ہے، لیکن جب قبر کی تیاری کے بارے میں کہا جائے تو تم کہو جو سب کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، جب قبر کا معاملہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ فرمائے جب تمہیں معلوم ہے کہ موت کا فرشتہ جب منکر و نکیر قبر کا فرشتہ سوال کرے گا تو تمہیں جواب دینا ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ موت سے پہلے ان جوابوں کی تیاری کر لو تاکہ جب فرشتہ آئے تو تمہارے پاس کچھ ہو، تم کہہ سکو کہ رب نے مجھے یہ عطا کی ہے اور ان عطاؤں کے بدلے میں میرے پاس یہ اعمال ہیں۔ فرمایا یہ 5 ہی بہت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چھٹی نصیحت بھی آپ بیان کریں۔ آپ نے فرمایا میری چھٹی نصیحت یہ ہے کہ جب اگر تم گناہ نہیں چھوڑتے تو نہ چھوڑو، ہاں ایک بات یہ ہے کہ جب تمہیں گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں فرشتے لے کر گھسیٹتے ہوئے جائیں نا تو تم جانے سے انکار کر دینا اور کہہ دینا کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا۔ تو کہنے لگے حضور فرشتوں کی طاقت کا مقابلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر فرشتے مجھے دوزخ میں لے جائیں تو کوئی مجھے جنت کی جانب نہیں لے جا سکتا۔ فرمائے جب اتنی سوچ تمہاری ہے تو ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو کہ فرشتے تمہیں دوزخ میں لے جائیں؟ ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے، ایسا کام کرو کہ فرشتے تمہیں باعزت جنت کے دروازے تک چھوڑائیں۔ فرمایا حضور یہ 6 نصیحتیں ایسی ہیں کہ ان نصیحتوں کو میں بھی یاد رکھوں گا اور رہتی دنیا تک جو انسان ان 6 نصیحتوں پہ عمل کرے گا وہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس کے لیے نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے گا اور اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے انسان کو رب کی پہچان کروائی اور اللہ کی بندگی کے قریب کیا
کن چیزوں کے ذریعے؟ اللہ کی نعمتیں دکھا کر اور اسے بتایا کہ اللہ کی نعمتیں تمہاری زندگی میں اتنی ہیں اور تم اللہ کی بندگی کیا کر رہے ہو۔ تو پہلا فائدہ مکمل ہوا کہ انسان اگر اللہ کی بندگی کی جانب جانا چاہتا ہے، بار بار غور کرے اللہ کی نعمتیں میرے پاس کس قدر زیادہ ہیں اور ان نعمتوں کے بدلے میں نے اللہ کی بندگی کتنی کی ہے۔ جب انسان اس طرح سے غور کرتا ہے نا تو واقعی وہ انسان بن جاتا ہے۔ اور اگر انسان کی زندگی سے شیطان ان باتوں کو بھلا دے تو پھر وہ ظاہر میں انسان رہتا ہے، اصل میں وہ جانور اور شیطان بن جاتا ہے۔ ایک فائدہ، اور اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ کون ہے رب کے علاوہ، کون ایسا ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تمہارے رب کے علاوہ کون ہے جو مجبور کی دعا سنتا ہے، مظلوم کی دعا سنتا ہے اور اس کی مجبوری دور کرتا ہے، اس کی مظلومیت دور کرتا ہے؟ اور وہی رب ہے جس نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو اس پر غور کرتے ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں بھی اللہ کی پہچان کروائی اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں مجبوری میں، جب تم مجبوری میں رب کو پکارتے ہو تو وہ رب تمہاری پکار سنتا ہے۔ مضطر کون ہوتا ہے؟ ذنون مصری فرماتے ہیں کہ المضطر من انقطع علائک عما دون اللہ، مضطر وہ ہے، مجبور وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی زندگی سے ساری امیدیں ختم ہو گئی ہوں، وہ مضطر ہے، یعنی جس کی امید ہر ایک سے ختم ہو گئی ہو اور وہ فقط اللہ کی جانب لو لگائے ہوئے ہو۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداس کا۔ جب انسان کی پوری لو اللہ کی جانب لگی رہے اور انسان کی پوری توجہ اللہ کی جانب ہو، ہر ایک سے وہ نا امید ہو گیا ہو، ہر ایک سے نا امید ہو کر جب وہ اپنے رب سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو جو وہ دنیا اور دنیا داری کے ہر ایک سے نا امید ہو گیا ہو، ایسے شخص کو کہتے ہیں مضطر، مجبور۔ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے جو ہر ایک سے نا امید ہو کر میری جانب امید لگاتا ہے تو میں کسی کی امید توڑتا نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہ، تین دعائیں ایسی ہیں جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قبول ہی قبول ہیں۔ تین دعائیں، یعنی تین بندوں کی دعائیں، ثلاث دعوات، تین بندوں کی دعائیں ایسی ہیں یستجاب لہن لا شک فیہ، ان کی دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب وہ تین بندے کون ہیں؟ فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، نمبر ایک۔ و دعوت المسافر، مسافر کی دعا وہ قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ و دعوت الوالد لولدہ، اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ان تین افراد کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ فرمایا یہ تین افراد بھی ایسے ہوتے ہیں جو مضطر ہوتے ہیں، یہ تین افراد بھی جب دعا کرتے ہیں، جب دنیا کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں پھر وہ دعا کرتے ہیں، اس وجہ سے ان تین افراد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مظلوم اپنا حق لینے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن جب ہر ایک سے نا امید ہو جاتا ہے، اسے اس کا حق نہیں ملتا تو پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہاتھ خالی تو نہیں جانے دیتا، مظلوم کو سزا دے، ظالم کو سزا دیتا ہے اور پھر مظلوم کو انصاف ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ جو مظلوم دعا کرے ہر ایک سے نا امید ہو کر رب سے امید لگائے تو رب اس کی امید توڑتا نہیں ہے، اس کی دعائیں سنتا بھی ہے، اس کی تکلیف دور بھی کر دیتا ہے۔ ایک سوال یہاں بنتا ہے کہ مظلوم کی دعا چونکہ وہ
مضطر ہوتا ہے اس لیے رب اس کی دعا سنتا ہے، تو کیا اگر مظلوم کافر ہو پھر بھی رب اس کی دعا سنتا ہے؟ یا یہ قاعدہ فقط مسلمان کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، مظلوم اگر مومن ہو تب بھی اس کی دعا رب سنتا ہے، اگر کافر ہو تب بھی اس کی دعا رب سنتا ہے۔ امام قرطبی نے اس کو نقل کیا اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم اگر کافر بھی ہو تو کیا پھر بھی اس کی دعا سنی جاتی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا دعوت المظلوم وان کان کافرا فانه بینه لیس له حجاب، مظلوم کی دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کے اور دعا کے درمیان میں اور مستجاب اور دعا کی قبولیت کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ ادھر دعا کرتا ہے اور ادھر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب کافر اگر مظلوم ہو، مجبور ہو، نا امید ہو کر دنیا اور دنیا والوں سے نا امید ہو کر اپنے رب کو پکارے، جب رب کافر کی دعا سنتا ہے، ایک مسلمان اگر سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو کیا رب سنے گا نہیں؟ رب سنے گا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو لیکن جو آہ کرے دل سے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا۔ جو رب کافر کی دعا سنتا ہے کیا وہ مسلمان کی دعا نہیں سنے گا؟ بے شک سنے گا، لیکن دعا کرنے کے لیے بھی طریقہ ہو، قرینہ ہو۔ کافر کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ امام قلیوبی نے لکھا، اللہ کے نبی حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اور ایک حاکم ہے کسی علاقے کا جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور ناحق قتل کرتا ہے، جو اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو اسے قتل کر دیتا ہے، اس کا مال لوٹ لیتا ہے، اب اس کا مال قبضے میں کر لیتا ہے، اور اپنی حاکمیت کی وجہ سے رعایا کو انسان نہیں بلکہ جانور سمجھتا ہے۔ اور لوگ آتے اور حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، حضور یہ ظالم ہے اور بہانے سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کا مال کھا جاتا ہے، مال غصب کرتا ہے، حضور اس کے لیے کچھ آپ دعا کیجئے۔ آپ اسے بلاتے اور بلا کر کہتے کہ دیکھو تم ظلم کرنے والے ہو۔ وہ کہتا اچھا، وہ اتنا ہوشیار کہ وہ ظلم کرتا، قتل کرتا، لوگوں کا مال غبن کرتا، لیکن پیچھے نشانی کچھ چھوڑتا نہیں۔ جب ثبوت نہیں ہے تو پھر اس پر سزا بھی نہیں ہے، لیکن انسان بہت کچھ کر لے، ایک نہ ایک دن تو پکڑے میں آتا ہے نا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اسے بلاتے اور اسے سمجھاتے کہ دیکھو رعایا پر اللہ نے تمہیں مسلط کیا ہے، اللہ نے یہ زمین اور زمین کے لوگ تمہارے پاس بطور امانت دیے ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسے سلوک تم اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو۔ یہ حکمرانوں کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ حکمران حاکم وقت زمین کے لوگوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، تب تو وہ منصف ہے۔ ورنہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عام انسانوں کا حساب تو بہت آسان ہوگا، حکمرانوں کا حساب بہت مشکل ہوگا۔ عام انسان کو حساب فقط اپنا دینا ہوگا، حکمرانوں کو حساب تمام لوگوں کے مطابق دینا پڑے گا۔ کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ انصافی کی، کس کے ساتھ نا انصافی کی، کس کو عطا کیا، کس کو محروم کیا، سب کچھ کرنا پڑے گا۔ لہذا حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسے تبلیغ کرتے، سمجھاتے، وہ آپ کے سامنے معصوم بن جاتا، کہتا لوگ مجھ سے جلتے، لوگ میرے تخت کی نظر میں ہیں، وہ مجھے اٹھانا چاہتے ہیں، عدم اعتماد کا مظاہرہ کرتے، حالانکہ میں تو ایسا نہیں ہوں، میں تو لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہوں، لوگ مجھے زبردستی تخت سے اتارنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جاتے۔ بہرحال اس وقت تو لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شخص کو قتل کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور تمام لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گواہی دی۔ اب وہ بھی لایا گیا، اس کے سامنے لوگوں نے گواہی دی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس
اس نے اس کا مال لینے کے لیے، اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ناحق اسے قتل کیا۔ اب جب قتل کا معاملہ ہو گیا، شرائط ثابت ہو گئے، گواہوں کا نصاب مکمل ہو گیا، تو اب اسے قتل کے بدلے قتل کرنا ہے۔ ایک ویرانے میں لایا گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں پر کیلیں ٹھوک کر ایک اونچی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا کہ یہ ان کیلوں سے تکلیف بھی محسوس ہو اور خون آہستہ آہستہ نکلتا رہے۔ رات بھر وہ اسی طرح صلیب پر چڑھا رہے یہاں تک کہ صبح تک اس کی موت واقع ہو جائے۔ رات بھر لوگوں نے چڑھا دیا، وہ تکلیفوں سے چیختا رہا، کراہتا رہا، لیکن لوگ خوش تھے کہ چلو مظلوم کو انصاف مل گیا، ظالم اپنے کردار تک پہنچ گیا، ظالم کا جو حق تھا وہ اسے مل گیا۔ لوگ خوش خوش اپنے گھر گئے۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور فرمائے چلیں اب اسے سولی سے نیچے اتاریں، اسے صلیب سے نیچے اتاریں، تاکہ بہرحال اب مر گیا، اب اس کے لیے تجہیز و تدفین کا معاملہ تو کرنا ہے۔ جب وہ لوگ آئے اور لوگوں نے آ کر دیکھا تو جس سولی پر اس شخص کو چڑھا کر گئے تھے اسی سولی سے ٹیک لگائے وہ آہستگی سے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور انتہائی طمانینت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں کوئی زخم نہیں ہے، کوئی چوٹ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی خراش نہیں ہے۔ یہ تو عجیب بات تھی۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے خود اپنی نگرانی میں اسے صلیب پر چڑھایا، یہ کیلوں سے آزاد، زخموں سے آزاد، بہت طمانینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پرسکون لہجے میں بیٹھا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ رب ذوالجلال مجھے بتا کہ اس کا راز کیا ہے۔ یہ تعجب خیز منظر میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو فوراً جبریل امین آئے اور اللہ کا پیغام دیا اور پورا ماجرا سنایا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے سے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جب تم سب چھوڑ کر اسے چلے گئے تو یہ باری باری اپنے خداؤں کو پکارتا رہا۔ جب اپنے خداؤں کو پکارنے سے نا امید ہو گیا اور اس کے کسی خدا نے اس کی مدد نہ کی، پھر اس نے دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے، یہ بھی تو میرا خدا ہے، اسے پکاروں۔ جب چاند نے بھی اس کی مدد نہ کی، ستاروں کو پکارنے لگا، ہواؤں کو پکارنے لگا، جن جن خداؤں کی یہ بندگی کرتا تھا انہیں پکارنے لگا اور کہنے لگا اے چاند میں تیری بندگی اس لیے کرتا تھا کہ جب مجھ پر وقت پڑے تو تو میری مدد کرے۔ آج مجھ پر وقت ہے، آج میں پریشانیوں میں ہوں، آج میں تنگی میں ہوں، آج میں تکلیف میں ہوں، اے چاند اے میرے خدا میری مدد کر۔ لیکن چاند کس کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو خدا نہیں ہے، وہ تو خود ہی مخلوق ہے۔ جب تمام خداؤں سے وہ نا امید ہو گیا، وہ کافر تھا، پھر اس نے کہا کہ جب سارے خداؤں سے نا امید ہو گیا تو پھر اس نے کہا اے رب ذوالجلال زندگی بھر میں نے تیرے علاوہ لوگوں کی بندگی کی ہے، میں نے تیرے علاوہ خداؤں کو پوجا ہے، آج میں نے تیرے علاوہ جن خداؤں کو پوجا تھا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، ساری امیدیں میری ختم ہو گئیں، بس فقط تیری امید باقی ہے۔ اے رب زندگی میں ایک مرتبہ بھی میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا ہے، لیکن میں تجھ سے آج امید لگاتا ہوں، اے میرے رب مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے۔ رب ذوالجلال نے فوراً فرشتوں کو بھیجا اور فرمایا اسے سولی سے نیچے اتارو اور اس کا زخم ٹھیک کر دو۔ اور داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیغام دیا اور فرمایا کہ اب اگر اس کے باطل خداؤں نے اس کی مدد نہ کی اور مدد نہ کرنے کی وجہ سے نا امید ہو کر جب اس نے مجھے پکارا، اگر میں بھی اس کی مدد نہ کرتا تو باطل خدا اور حق خدا میں پہچان کیسے واقع ہوتی؟ جب یہ ہر ایک سے نا امید ہو گیا تو اس نے مجھے پکارا ہے، تو میرا وعدہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے رب کے علاوہ جو مجبور جب دعا کرتا ہے تو وہی رب ہے جو دعائیں سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ میرا جب وعدہ ہے تو میں اپنا وعدہ مسلمانوں کے لیے بھی رکھتا ہوں اور اس کے لیے بھی رکھتا ہوں جو میرے بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے داؤد علی نبینا
علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کا دل میری یاد سے معمور ہو گیا ہے، اس کے سامنے اسلام پیش کرو، اپنا دین پیش کرو، یہ تمہارا دین قبول کرے گا۔ پھر داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دین پیش کیا اور اس نے ان کا کلمہ پڑھا، پھر وہ آپ کے دین پر آ گیا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر آ گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اسے امام قلیوبی نے روایت کیا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رب ایسا مہربان ہے کہ کافر مجبور کی دعا سنتا ہے، تو جب ایک انسان ایک مسلمان دعا کرے تو کیوں کرنا سنے گا؟ ہاں بے شک سنے گا، فقط یہ ہے اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادتوں کا مغز ہے، دعائیں کرو، رب ذوالجلال تمہاری دعائیں سنے گا، تم جو مانگو گے میرا رب تمہیں عطا کرے گا۔ دعاؤں کی فضیلت پر میں نے یہ بیان کیا، اس کا حاصل کلام کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ اب ایک دن کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت سے لبریز مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند الرحمن، صائم کے لیے، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری یہ ہے کہ افطار کے وقت وہ جو دعا کرے تمہارا رب قبول کرے گا، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جنت میں جب وہ جائے گا اور نعمتیں بعد میں ملیں گی، رب کا دیدار پہلے ملے گا۔ للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن۔ لہذا جب ماہ رمضان قریب ہے، لہذا اب خوب اپنے رب سے وعدہ کیجئے کہ اس ماہ رمضان اللہ اپنی رحمتوں سے رمضان تک ہمیں پہنچائے۔ ماہ رمضان میں ہم خوب اپنے رب کی بندگی کریں گے، اور ہم اپنے دل میں جو جو دعائیں سوچ کر بیٹھے ہیں، ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اپنے رب سے وہ مانگیں گے۔ اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اپنے رب سے پکی امید کا تقاضا یہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ ماہ رمضان میں ہم جو مانگیں گے مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمارا رب ہمیں عطا کرے گا۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ جب مجبور کی دعا، مظلوم کی دعا، کافر کی دعا میرا رب سنتا ہے، تو مسلمان جب گڑ گڑا کر دعا کرے تو رب کیوں نہ سنے گا؟ ہاں ایسے وقت میں شیطان بہکاتا ہے۔ دو وقت ہوتے ہیں جب دعائیں انتہائی مقبولیت کے درجے میں ہوتی ہیں، ایک سحری کے وقت، ایک افطار کے وقت۔ یہی دو وقت ہے کہ آج کا انسان ہبڑ دبڑ میں لگا رہتا ہے۔ ایک تو وہ رات بھر جاگے گا اور عین سحری کے وقت میں اسے نیند آ جائے گی، اور ایسی نیند آئے گی کہ لوگ سحری کھا کر مسجد آ جائیں گے، وہ بستر پر پڑا ہوگا۔ اور دوسرا وقت ہوتا ہے افطار کا، جب دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت بھی انسان اپنے افطار کی تیاری میں لگا رہتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، گڑ گڑا کے دعا کرنے کا اسے موقع شیطان نہیں دیتا۔ لہذا جب ایسا ہے، شیطان کا وار آپ سمجھ گئے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا جیب ہی خالی ہیں۔ وہ رب تو رحمتیں بانٹ رہا ہے، لیکن ہم ایسے ناکارہ لوگ ہیں، ہم ایسے نالائق لوگ ہیں، جب رحمتیں لوٹنے کی باری آتی ہیں تو ہم دنیا اور دنیا داری میں لگ جاتے ہیں۔ لہذا جب ہم نے سن لیا ہے تو ماہ رمضان میں خوب اللہ کی بندگی بھی کیجئے، عبادت کیجئے، اور خوب دعائیں کیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ ماہ رمضان میں رسول اللہ نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو رب سب کی دعائیں قبول کرتا ہے وہ میری بھی دعا قبول کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ جب دعا کریں گے نا تو اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب بندہ مجھ سے شک کرتا ہے تو میرے لیے بھی شک کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں شک ہو، نہ جانے دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو پھر اس کا معاملہ اسی کے سپرد ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ انتہائی یقینی کے ساتھ دعا کرے تو رب فرماتا ہے یہ بندہ میرے ساتھ یقین کا معاملہ رکھتا ہے تو اس کے یقین کو میں توڑوں گا نہیں، پھر رب اسے عطا کرتا ہے۔ میری گفتگو ختم ہو
گئی. ماہ رمضان کی تیاری خوب کیجئے. ماہ رمضان میں روزوں کا اہتمام بھی ہم نے کرنا ہے, عبادات کا اہتمام کرنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے, تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. دنیا داری سے دور رہنا ہے اور دینداری کرنی ہے. دنیا سے دور بھاگنا ہے, آخرت کے لیے کام کرنا ہے. جب یہ کریں گے نا تو پھر ماہ رمضان میں اپنے آپ کو سنوارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ یاد رکھیے, جہاں ماہ رمضان میں عبادت کرنا آسان ہوتا ہے وہیں شیطان بھی, اندر کا شیطان ہمیں ورغلا رہا ہوتا ہے. گفتگو ختم ہو گئی, میرا پیغام بھی ختم ہو گیا. دوسرا پیغام یہ ہے, ماہ رمضان میں فطرہ, زکوٰۃ, خیرات جو بھی آپ نکالیں گے, اس مسجد کے ساتھ جو مدرسہ متعلق ہے, منسلک ہے, جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں, آپ ہمیں دیں گے, ہر سال دیتے ہیں.